بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، ایسے ہی بہت سے اور بھی واقعات ہیں، لیکن آخری واقعہ آج کی ویڈیو میں بیان کر کے انشاءاللہ آگے مزید بزرگان دین کی طرف ہم جائیں گے۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے فضائل جو میں نے دیکھے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دن میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنگل میں ایک ممبر پر چڑھ رہا ہوں۔ جب میں بہت سی سیڑھیاں چڑھ گیا تو اچانک زمین کی طرف نیچے دیکھا تو یوں محسوس ہوا کہ ممبر ہوا میں ہے اور میں زمین سے بہت دور جا چکا ہوں۔ پھر میں نے دل میں ٹھان لی کہ جہاں تک اللہ چڑھاتا جائے گا چڑھتا جاؤں گا، کیونکہ اب نیچے لوٹنے کا تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ جب میں مزید کئی سیڑھیاں اوپر گیا، کئی درجات اوپر گیا، تو صرف وہ درجہ اور سیڑھی رہ گئی تھی جس پر میں تھا، یعنی نہ میرے اوپر کوئی سیڑھی اور نہ نیچے، دائیں بائیں ہوا کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو شیخ فرماتے ہیں فدعوت اللہ بحرمت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما ان یسلک بی سبیل السلامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ پر پڑھے ہوئے درود و سلام کی حرمت کا واسطہ دے کر میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کسی سلامتی کے راستے پر چلا دے۔ اچانک میں نے ایک دھاگا دیکھا، میں اسے پل صراط سمجھنے لگا، جبکہ حقیقت میں وہ پل صراط تھی نہیں، اور دل میں سوچنے لگا کہ وَلَيْسَ عَمَلٌ يُجَوِّزُنِي إِلَّا فضل اللہ العظیم والصلاة علی رسولہ الکریم، کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کے ذریعے میں اسے عبور کر سکوں۔ یہی دو چیزیں میرے پاس ہیں، اللہ کا فضل ہے اور حضور پر پڑا ہوا درود ہے، اس کے ذریعے ناو پار لگ سکتی ہے۔ وہاں ہاتف غیبی کی یہ آواز بھی میرے کانوں میں رس گھولنے لگی کہ اگر منزل عبور کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وَتَوَسَّلْتُ إِلَى اللَّهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، میں نے فوراً بارگاہ خدا بندی میں درود و سلام کا وسیلہ پیش کیا۔ تو جو ہی وسیلہ پیش کیا فَحَمَلَتْنِي غَمَامَةٌ مِّنَ النُّورِ وَوَضَعَتْنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ الْأَرْبَعَةِ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ وَعُمَرُ عَنْ يَسَارِهِ وَعُثْمَانُ خَلْفَهُ وَعَلِيٌّ أَمَامَهُ۔ تو کہتے ہیں تو ایک نورانی بادل نے مجھے اٹھایا اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حاضر کر دیا۔ وہاں آپ کے چاروں اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے، ابو بکر صدیق آپ کی دائیں جانب، عمر فاروق بائیں جانب، عثمان غنی پیچھے اور علی المرتضیٰ آپ کے سامنے موجود تھے۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ عالیہ میں دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بکثرۃ الصلاۃ علی وایاک واللہو، کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو اور لہو و لہو سے دور رہا کرو۔ یعنی شیخ نے حضور کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی اور حضور نے آگے سے یہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود و سلام کی کثرت سے بارگاہ رسالت سے دعاؤں کی خیرات خود بخود مل جاتی ہے، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ شیخ فرماتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس قسم کے لہو و لعب سے منع فرما رہے۔ اچانک ایک خاندانی معاملہ آیا اور میں اس میں ایک ایسے بندے کی وجہ سے کود پڑا جو بظاہر ایک صالح بندہ تھا، صالح انسان تھا، اور وہ کام بھی ظاہری طور پر شرعی اور مستحسن تھا، یعنی جس معاملے میں کودا وہ کام بھی اچھا تھا، اور ایک نیک بندے کی وجہ سے جو ظاہری طور پر نیک تھا میں اس میں واقع ہو گیا۔
کہتے ہیں لیکن مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ یہ اتنا تنازع لہو و لعب ہے، فضول کام ہے، اور فضول کام اس وجہ سے ہے کہ وہ تنازع 1 سال تک طوالت اختیار کر گیا۔ اسی وجہ سے میں 1 سال تک دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہا۔ توبہ و استغفار کرتا رہا، اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بھی بہاتا رہا، کیونکہ جس کام سے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا میں وہ کر بیٹھا تھا، اگرچہ انجانے میں ہی مجھ سے ہوا۔ درود السلام کے وسیلے سے دعائیں کرتا رہا کہ مجھے ایک بار پھر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے اور شرف کلام بھی حاصل ہو جائے۔ تو بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کرم فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب آیا کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھ سے دنیاوی معاملات کے متعلق بعض پرس کر رہا ہے، اور اس لہو اور کھیل کے متعلق بھی بعض پرس شروع ہو چکی ہے جو مجھ سے ہو چکا تھا، جبکہ میں بار بار یہی کہہ رہا تھا بفضلک یا ربی، بجہدک یا ربی، بکرمک یا ربی، برحمتک یا ربی۔ یا اللہ تیرے فضل کا میں محتاج ہوں، تیرے جود و کرم کا میں محتاج ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بعض پرس کا معاملہ جاری ہے۔ حتیٰ کہ شیخ فرماتے ہیں حتیٰ قلت فی نفسی انا من اہل النار فخطر فی نفسی کیف وقد ضمنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما من النار۔ حتیٰ کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو جہنمی ہو چکا ہوں، پھر اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ تجھے تو بارگاہ رسالت سے جہنم سے خلاصی کی ضمانت مل چکی ہے۔ فقلت یا ربی اما انی نصلی علی حبیبک وقد ضمنی، میں نے کہا ہے میرے پروردگار میں تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں اور وہ میرے ضامن ہیں۔ اب دیکھیں پہلے مواقع کے اندر بھی درود و سلام کی برکت سے نو پار لگی تھی، اور یہاں پر بھی شیخ نے درود و سلام کا حوالہ دیا تو فرماتے ہیں وَإِذَنْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما یقول انا صاحب الشفاعة انا صاحب العنایة انا صاحب الوسیلة۔ کہتے ہیں جو ہی یہ میں نے کہا تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، اور آپ فرما رہے تھے میں صاحب شفاعت ہوں، میں صاحب عنایت ہوں اور صاحب وسیلہ ہوں۔ پھر میں نے ایک بندے کو سنا کہ وہ پروردگار عالم سے پوچھ رہا ہے یا ربی اہو من اہل النار فقال لا هو مأمون من النار، اے میرے رب کیا یہ جہنمی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَمَأْمُونٌ مِّنَ النَّارِ، بلکہ یہ جہنم سے محفوظ رہے گا، آزاد کیا جا چکا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں پھر میں گھبرا کر جاگ اٹھا اور اللہ سے یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے ساتھ احسان عظیم فرمائے گا، اور کل جب ملاقات ہوگی تو رسوا نہیں فرمائے گا۔ تو شیخ نے اپنے چند واقعات لکھنے کے بعد بڑے عظیم الشان سیغ درود شریف کے متعلق لکھے ہیں، تو انشاءاللہ ہم درود شریف کے فیضان سے بھی چند درود شریف اپنے ویڈیوز کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔